ویسے مجھے پتا تھا اللہ خیر کرے گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی، تیمور نے کہا۔ ہاں، کوئی مشکل نہیں آئے گی، سکندر نے چڑھ کر اس کی نقل اتاری۔ تیرا یہ یار نہ ہوتا نا تو ڈوبتا بیچ منجھار میں، اور وہ جانی اپنی خالہ کے گھر۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، جب بھی میں اپنی محبت کی داستان لکھوں گا نا تو میں اس میں تیرا نام سنہری حروفوں میں لکھوں گا۔ اب خوش؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تیرے سنہری حروفوں والا نام، اس کا بدلہ تو الگ سے اتار لوں گا۔ چل اب اپنی حوریہ کے خواب دیکھ، میں چلا سونے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ آج رات تو نیند بھی نہیں آئے گی، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوچا، اور وہ سو رہی ہوگی سکون کی نیند۔ بھلا اس بے پرواہ کو کیا پتا کہ اسے کیا مل گیا؟ وہ بس یہی سوچ سکتا تھا، اس بات سے قطعی بے خبر کہ در حقیقت حوریہ پر کیا بیت رہی ہے۔ دوسرے دن وہ خود ہی اس کا ناشتہ لیے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ سامنا تو کرنا ہی تھا، چاہے وہ اس کے ریئیکشن سے کتنا بھی خائف ہوتی۔ وہ منہ لپیٹے پڑی تھی۔ رابی، رابی، اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ اٹھ، ناشتہ کر لے، پھر دوائی بھی کھانی ہے، اٹھ جانا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ ایک ہی رات میں اس کی صورت کملا کر رہ گئی تھی۔ ہوری، اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ ٹرے سائیڈ میں رکھتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ دیکھ، پھپھو نے یہ کیا کیا؟ اس کا ہاتھ تھامے رونے لگی۔ تو جانتی ہے نا، تجھے پتا ہے نا میں تیمور کو کتنا چاہتی ہوں، پھر بھی پھپھو تیرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ میں خود حیران ہوں رابی، خدا کی قسم مجھے بالکل بھی نہیں پتا۔ میں خود کل سے یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ ہوا کیا؟ بے بسی سے کہتی وہ اسے اپنی صفائی دینے لگی۔ میں جانتی ہوں یہ کیا ہوا۔ اس کا لہجہ تڑخا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ تیمور نے ان سے میرے لیے کہا ہوگا، مگر پھپھو یہ سب کیا دھرا پھپھو کا ہے؟ اس نے مٹھیاں بیچی۔ وہ تیرے لیے رشتہ لے کر آ گئے؟ سن، میری سہیلی ہے نا تو تیمور سے بات کر۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ تو اسے بتا پھپھو نے کیا کیا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ جانتا ہے اس کی جوڑی صرف میرے ساتھ جچتی ہے۔ ہوری تو سن ہی رہی تھی نا؟ ہوری، تو سن رہی ہے نا؟ سن رہی ہے نا یار؟ وہ اس کے سامنے اس کی ذات کی یوں نفی کرتے ہوئے حوریہ کے اندر اٹھ چٹک سی ہو گئی تھی۔ تجھے لگتا ہے تیمور کو کچھ پتہ نہیں ہوگا؟ اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے اس نے لرزتے ہوئے لہجے سے میں پوچھا۔ ہاں، نہیں ہوگا، یہ سب پھپھو کی چالاکیاں ہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تو اسے بتا تو صحیح، میں اسے کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی رابی؟ وہ اسے بات کرنے کا سوچ کر ہی مدہوش ہو گئی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا مشکل ہے؟ تیرے سوا کون کرے گا؟ یہ مسئلہ جتنا میرا ہے اتنا تیرا بھی تو ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جنون سا ہلکورے لے رہا تھا۔ میرا کیسے ہے؟ اور اگر ہے بھی تو تیری وجہ سے ہے۔ وہ جواب میں کہہ سکتی تھی مگر چپ رہی۔ ذہن دل جکڑوں کی زد میں تھے۔ بولنا ہوری، کر رہی ہے نا بات؟ رابی نے اس کا کاندھا ہلایا۔ میں نہیں کر پاؤں گی رابی، بہت مشکل ہے، کوئی نیا بکھیڑا نہ ہو جائے۔ سر جھکائے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی آسان بات تھی اپنے منہ سے اپنے کم وقتی کا اظہار، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس کی زندگی بھر کا رشتہ جوڑنے والا تھا۔ نہیں کر پائے گی، یا یوں بول تیری اپنی نیت خراب ہو گئی ہے۔
سلگ کر کہتی ہوئی اس کے الفاظ اتنے کاٹدار تھے، حوریہ متحر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ رابی، تیمور جیسا بندہ ملے تجھے، تجھ جیسی کو، بن مانگے تو کیوں پیچھے ہٹے گی؟ کتنا زہر بھرا تھا اس کے لہجے میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو پھر کیوں نہیں کر رہی اس سے بات؟ ڈر لگ رہا ہے کہ اسے سچ پتہ لگ گیا تو چھن جائے گا تجھ سے؟ رابی نے ایسا سوال کیا تھا، اس کے منہ سے کیسے یہ الفاظ نکلے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں کروں گی بات، کر میرے سامنے۔ فون ملاؤ اسے تو ایک لمحے کا صبر نہیں تھا۔ وہ چند لمحے جی کڑا کرتی رہی، پھر بے چین ہوتی وجود سے اماں کا موبائل اٹھا لائی تھی۔ فون ملانے، بیل جانے اور اس کی آواز سننے تک اس کی سانس رکی تھی۔ میں حوریہ، اس کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً اپنا نام لیا۔ رابی نے اسے اسپیکر آن کرنے کا اشارہ کیا۔ حوریہ، اس کی الجھن بھری آواز ریسیور میں ابھری۔ رابی کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اس شخص کو اس کا نصیب ہونا تھا۔ ہاں جی۔ اس کی ٹانگوں نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو وہ گرنے کے سے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ خیر تو ہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ حوریہ نے بھلا کب سے اسے فون کیا تھا؟ اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ میں کہہ رہی تھی، کل پھپھو آئی تھی۔ تو کیا وہ آپ کی مرضی سے آئی تھی؟ اسے تو الفاظ ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، میری مرضی سے آئی تھی۔ تم نے یہ کیوں پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ دیکھ سکتی تو دیکھتی، اس کے چہرے پہ بڑی دلکش مسکراہٹ آئی تھی یہ سوال پوچھتے ہوئے۔ ہاں، میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ کی مرضی کیا تھی۔ میرا مطلب ہے، انہوں نے رابی کے بجائے میرا رشتہ مانگا۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ کیا؟ تیمور کی آواز اونچی ہو گئی، اور اس کے ری ایکشن پر جہاں حوریہ کی رنگت زد ہوئی، وہیں رابی کے چہرے پر عجیب جتانے والی مسکراہٹ آئی۔ تم نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا؟ وہ تیز لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ ہاں، وہ ڈر گئی۔ میں سوچ رہی تھی آپ نے رابی کا کہا ہوگا اور پھپھو میرے لیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا؟ تیمور نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ یہ رابی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ وہ جیسے دانت پیس رہا تھا۔ اماں تمہارے رشتے کے لیے ہی آئی تھی اور انہیں میں نے ہی کہا تھا تمہارا رشتہ مانگنے کو۔ آئی سمجھ میں؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ حوریہ کو یہ بات اس انداز میں بتائے گا، مگر اس بیوقوف لڑکی نے اس کا ہر ارادہ چوپٹ کر دیا تھا۔ رابی بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حوریہ نے گھبرا کر اسے کہا، تیمور بھائی، میری بات سنیں۔ اس نے ابھی بھی بھائی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تیمور کو تو انتہائی برا لگا۔ رابی چاہتی ہے آپ کو، اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ آپ کی شادی اس سے ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھیں، بند کرو اپنی بکواس۔ حوریہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ میری شادی کس سے ہونی چاہیے یہ فیصلہ میں کروں گا، اور میں کر چکا ہوں۔ آئندہ میرے سامنے رابی کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کم بولنے والی دھیمے لہجے والے تیمور کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے جسم میں پھر پھیری سی دوڑ گئی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ حوریہ نے سامنے بیٹھی رابی کو دیکھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر زرد کھنڈ چکی تھی، اور ادھر پانی کا پورا جگ سر پر انڈیلنے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ سر گریباں تر کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھرتے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابی کون ہے یہ رابی؟ آسمان سے اتری
اپسرا ہے یا کوئی حور؟ ادھر میں دل و جان لٹائے بیٹھا ہوں اور یہ اس رابی کو میرے سر تھوپ رہی ہے۔ وہ جتنا سوچتا مزید سلگتا جاتا۔ ابھی تو ڈانٹ کے چپ کرا دیا، کہیں یہ پگلی لڑکی کچھ اور نہ کر بیٹھے، کہیں ماموں کے سامنے ہی انکار نہ کر دے۔ اس خیال نے اسے مزید بکھلا دیا، مگر اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ وہ سکندر سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جسم و جان میں عجیب سی بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ اس دن پھپھو اور انم آئی۔ شادی کے لیے کچھ خریداری کرنی تھی، اس لیے حوریہ اور رابی کو بھی لینے آ گئیں۔ پھپھو نے منگنی بھی انم کی شادی کے بعد رکھی تاکہ حوریہ ٹھیک سے اس کی شادی اٹینڈ کر سکے۔ رابی ان کی آمد کا سنتے ہی اپنی سہیلی نازو کے ہاں چلی گئی۔ پھپھو نے رابی کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ اماں اور تائی دونوں ہی گھبرا گئیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رابی یہ جو جنون سوار تھا، یہ معاملہ اب ان پر بھی کھل چکا تھا۔ حوریہ کو دھکا دے کر کمرے میں نکلتی ہوئی جب وہ بآواز بلند جلا رہی تھی، گنی ڈائن کتنی معصوم بنی پھرتی ہے، کب سے ڈورے ڈال رہی تھی اس پر، پھنس کیسے گیا وہ تجھ جیسی شکل والی سے، تو کیا سمجھتی ہے چھین لے گی اسے مجھ سے؟ ارے جا جا، اپنی شکل تو دیکھ، چڑیل کہیں کی۔ تائی اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھی اور وہ حوریہ کی وہ حالت تھی کہ کارٹون تو بدن میں لہو نہیں۔ کمرے کے باہر زمین پر بیٹھتی ستے کسی کیفیت میں تھی۔ اماں نے ہی آگیرا اسے اٹھایا تھا اور تب اس کا ستا ٹوٹا تھا۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، آپ جانتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں، میرا تیمور سے کوئی چکر نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ رابی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ اسے اپنے کردار کی صفائی دینی پڑ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے حوری، تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ کر جا۔ وہ بہت پہلے سے تیمور کو پسند کرتی تھی اور پھپھو نے مجھے مانگ لیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ ایسے ہی اتری تو کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ رشتہ زبردستی تھوڑی جوڑا جاتا ہے۔ اماں کی اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہاتھ اتنے دنوں سے اس کی فکر مندی کا سبب تھا۔ اماں، آپ انکار کر دیں پھپھو کو، میں تیمور سے شادی نہیں کروں گی۔ حوریہ کا جی چاہ رہا تھا کہ کہیں منہ چھپا کے بیٹھ جائے۔ رابی نے اس کی صورت میں پر نہیں اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے؟ اماں نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ رابی کے پاگل پن کی وجہ سے تو تیمور سے شادی نہیں کرے گی، اور کیسے نہیں کرے گی؟ زبان دی ہے تیرے ابا نے اپنی بہن کو، ان کے سامنے ایسی بات بھی کی تو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اماں ہول اٹھی تھی، اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رابی اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ جو کزنز اور بہن تو تھی ہی، ایسی گہری اور رازدار سہیلی تھی کہ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے کمرے علیحدہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آج جس طرح رابی نے اسے دھکے دیے تھے، اس کے بعد اماں خود ہی اس کے سامان اٹھا کر لے آئی تھی۔